پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت نہیں۔ اشرف اب تھک گئے، یہ لوگ تھک گئے نا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو، اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ کی۔ آپ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ پھر پورا مجمع بولے قیامت آئے گی؟ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پورا مجمع بولے قیامت ہے۔ سنو، قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ۔ قیامت میں سب جمع ہوں گے، بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے۔ بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گی۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی۔ اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی اسجدونی۔ اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں، کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو۔ ایک کپٹیا والوں، جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا، سب سجدے میں۔ بھائی اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو۔ بولو کس کو سجدہ کر رہے؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ۔ اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ چلو بولو میدان میں سے سب نمازی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا کہاں چلے گئے؟ جنت میں۔ بچے کون میدان میں؟ بے نمازی۔ بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے، ہماری عورتوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، آپ کو بھی، میرے کو بھی، تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی۔ اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو، اے سجدہ کرو، کیونکہ کبھی فجر پڑھا، کبھی ظہر پڑھا، کبھی نہیں پڑھا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا، یہ جو کمر ہے نا، کمر کا حصہ، اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے۔ وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا، وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے۔ اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا، اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ آگ لگی، اللہ اللہ لوہا جل رہا ہے، اللہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ ارے وہ روئے گا، خون کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ اے کپٹیا والوں، بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں، یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے، کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی، ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا، تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا، اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی، اذان کی آواز تیرے کان میں آئی، اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی، تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا، اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا۔ اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے، ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو۔ میرے دوستو اس لیے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی، ارے بولو نا بے نمازی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں؟ یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولنا، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام۔ پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2۔ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی، بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ان کے چہرے پر لعنت ہوگی، اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا، کرنے نہیں دوں گا، جہنم کے حوالے. اس سے کپٹیا والوں، یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی، بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کی مرضی ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی. کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری. کیا کرتے معلوم؟ پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل، پھر چوتھے میں کم، پانچویں میں کم، چھٹے میں کم. پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو، جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں. بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے، 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا. تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں پب جی میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زنا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے. ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا. وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا. قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا. اس لیے میرے پیارو آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو. کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں آج سب کے سب توبہ کر لو. اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ تیار ہو تو بولو، میں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. آپ سنیں گے انشاءاللہ. بھائی توبہ کر لو. کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا، اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں ابکو یعنی میرا بندہ رو لینا، رو لینا، میرے ڈر سے رو لے، میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا، اے بندہ رو لینا. اچھا بندہ رونے لگتا نا، آنکھ سے آنسو نکلتا، اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گال پڑ جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے، جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو، اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا. کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے نبی نے فرمایا رو گے تو اللہ معاف کرے گا، رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤ، ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ. بھائی سواری لے کر آئے ہوں گے نا، کوئی 2 ویلر، کوئی 3 ویلر، کوئی 4 ویلر، جیسے بھی آئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی، ہاں وہ دعا یاد کر لو. وہ سواری پر بیٹھو، دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ. رونے کا نہیں، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا؟ کہا وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف نہیں کرنے والا. فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف، اور بائک پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف. ایسا اللہ کہاں ملے گا میرے پیارو. مت ناراض کرو اللہ کو، ہمارے نبی کو مت ناراض کرو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے کلمہ دیا. میرے پیارو کورونا آیا، اومیکرون آیا،
آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئی، حالات پہ حالات امت پہ آئے، لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا۔ اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے، پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لحاظ سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو، آج کی عشاء انشاءاللہ، موت کی عشاء انشاءاللہ، آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ایک بلند آواز سے پکا ارادہ، مومن کا ارادہ، وعدہ مومن ہے، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور ایک بات بتاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان۔ اور مولانا رومی کیا کہتے؟ کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا، او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، پھر کہے او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا، لیکن کہتے اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، کیونکہ مومن جس کے سینے میں کلمہ ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لئے آپ لوگ بھی پکا وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آج سے گھر جائیں گے، ہماری بیوی بچے سب کو جا کر ایک ہی بات، نماز نماز نماز، اور اللہ کی قسم نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔